أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کے لیے نظام زندگی ایسا بنایا ہے کہ نکاح کے طریقے کو مشروع کیا کہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہو اور پھر اس کے بعد نسل بڑھے، اور نسل کے اندر مرد بھی ہیں عورت بھی ہے، مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ لڑکے دے کس کو لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں ملا کر دے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسی انسان کا کوئی دخل ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ نرینہ اولاد دینا اور زنانہ اولاد دینا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، اور دونوں دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور ایک بھی نہ دے بانجھ بنا دے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اب جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر یہ سوچنا اور الزام دینا مرد کا عورت کو کہ تم بار بار بچی کیوں پیدا کر رہی ہو، لڑکی کیوں ہو رہی ہے، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عرب جاہلیت والے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، وہ اگر سوچے تو سوچے، لیکن تم تو محمد عربی کے غلام ہو، تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہو، تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم نے بچی اور لڑکی کیوں پیدا کی؟ ایک پہلی لڑکی ہوئی ناراض ہوا، دوسری لڑکی ہوئی منہ بگڑا، تیسری لڑکی ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی، جھگڑا ہو گیا یا گھر سے بھاگ گیا۔ یہ تو بالکل عربوں کی طرح ہے کہ یہ لوگ لڑکیاں پسند نہیں کرتے تھے، لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ معاذ اللہ، جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان کو جب مؤنث اور لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا منہ بگڑ جاتا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور گھٹ گھٹ کے اندر گھٹ گھٹ کے مر کے جیتا اور دن گزارتا۔ یہ صورتحال ان کی ہوتی تھی، ہم مسلمانوں کو کیا ہو؟ عجیب صورتحال دکھائی دے دیتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سنائی دیتا ہے کہ شوہر بھاگ گیا، چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل بیٹیاں ہو رہی تھی، شوہر نے طلاق دے دی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلسل بچیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندے، جو بچی پیدا ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ تیرا دخل ہے، تیرا بھی تو دخل ہے اس کے اندر۔ تم اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتے، اور صرف لڑکی ذات کو، عورت ذات کو تم نے قصوروار سمجھ لیا۔ نادانی اور جہالت کی بات ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی حکم دیا، اور خاص طور پر بچیوں اور لڑکیوں کی پرورش پر زبردست خوشخبری دی۔ فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں میں مبتلا ہو جائے، یعنی ان بچیوں کا اس کے ساتھ سابقہ پڑ جائے، اس کے ہاں بچیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کرے اور ان کو ادب سکھائے، تو فرمایا جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلتیں اس کے لیے بیان کی۔ اب اندازہ لگائیے، لڑکیوں کے اوپر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے مذکر مؤنث رشتہ دار غیر رشتہ دار کون نفع بخش ہوگا یہ تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے۔
ایک آدمی کے 10 لڑکے ہیں لیکن سارے کے سارے نالائق، اور ایک آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں اور وہ سخت فرما بردار، ماں باپ کے پاؤں دبانے والیاں اور ماں باپ کی ہر خدمت کرنے والیاں، بتلائیے کون نفع بخش؟ اور آپ کو معلوم ہے جن گھروں کے اندر بیٹی نہ ہو اس گھر کے اندر رونق ہی نہیں، جس گھر کے اندر بیٹی نہ ہو اس کے اندر گھر کا مزہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں تو اتنی پیاری، بیٹیاں اتنی خدمت گزار، اور بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کا خیال کریں میرے دوستو، ان بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے وسعت لے کر آتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے عجیب و غریب نام دے دیا، بیٹا ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت آئی ہے، اور بیٹی ہو تو بہت نیک آدمی ہے اس وجہ سے کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت آئی ہے۔ اور کم بختوں نے باقاعدہ سلوگن بنا لیا کہ رحمت میں اضافہ مت کیجیے، نعمت کی تلاش میں رحمتوں میں اضافہ مت کیجیے۔ ایسا نہیں کہ نعمت کو تلاش کرتے کرتے تم بیٹیوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیٹے دے بیٹیاں دے، سب اللہ کی نعمت، سب اللہ کی رحمت۔ بیٹی بھی اللہ کی نعمت، بیٹا بھی اللہ کی نعمت، بیٹی بھی اللہ کی رحمت، بیٹا بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ لہذا ان بچوں کی قدر کریں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کو خیال ہوتا ہے جو لوگ نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی منصوبہ بندی کر کے اولاد کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے تو منع کرتے ہیں کہ زیادہ بچے نہ ہو، تربیت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ایک باپ 10-20 اولاد کی تربیت کر سکتا ہے۔ معاشی مسائل کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں، بھئی معاش تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کرتے کام کیوں نہیں؟ تم کام کیوں کرتے نہیں؟ کمیونسٹ رہنما سے پوچھا گیا، کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا محسوس کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں کام کرنے والے 2 ہاتھ مل گئے، ہمیں کام کرنے والے 2 ہاتھ مل گئے۔ یہ کمیونسٹ رہنما کہہ سکتا ہے خدا کا منکر؟ کیا ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں؟ ہم اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کریں، خیانت نہ کریں، چوری نہ کریں، تو ہمارے ملک میں ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تربیت ہم کر سکتے ہیں، ایک گھرانہ، ایک باپ 30 اولاد کی تربیت کر سکتا ہے اور ان کے معاشی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نظام آپ ٹھیک کریں، اس نظام کو ٹھیک کریں گے، خیانت چھوڑ دیں گے، چوری چھوڑ دیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے۔ خیانت آپ کر رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں اللہ کو، الزام دے رہے ہیں کہ اولاد اور بچے زیادہ ہو رہے ہیں، الزام ہے یہ حقیقت کے خلاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود، تم ایسی عورت سے اور ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو۔ فإنی مکافر بکم الامم، قیامت کے دن جب سب انبیاء کرام جمع ہوں گے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی امت کے افراد ہوں گے، تو میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ کثرت کیسے ہوگی اگر اولاد نہ ہو تو؟ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اولاد زیادہ ہو۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔